ہم لوگ زبان کی 4 مہارتوں کے تحت 2 مہارتوں کو پہلے پڑھ چکے تھے، یعنی سننا اور بولنا۔ پڑھنے کی مہارت چونکہ تفصیلی مہارت تھا، اس لیے اس کو 2 حصے میں ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا۔ پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، آج پڑھنے کی مہارت کے متعلق پارٹ 2 یا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ مطالعہ کی تدریس، پڑھنا سکھانے کے طریقے۔ پڑھنے کو ایک شوق کی شکل میں فروغ دیے جانے کی ضرورت ہے، مطلب پڑھائی کا انداز اور پڑھائی کے لیے سلیبس یا نصاب ایسا ہو جس سے بچے دلچسپی لے سکیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ پڑھنے کو ایک شوق کی شکل میں فروغ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ فروغ دینا مطلب بڑھاوا دینا۔ بچوں کے پڑھنے کے لیے اضافی مواد کو وقت کی بربادی کے بجائے ایک وسیلہ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اضافی مواد مطلب سلیبس کے علاوہ خارجی چیزیں، اس سے کیا ہوتا ہے، علم میں پختگی آتی ہے، بچے دلچسپی اور انٹرسٹنگ کے لیے پڑھتے ہیں، جس سے اس کا علم مضبوط ہوگا۔ تو بچوں کے پڑھنے کے لیے اضافی مواد سمجھ رہے ہیں، ٹیکسٹ یا جو کچھ اس کے مضامین ہوتے ہیں اسی کو مواد بولتے ہیں۔ بچوں کے پڑھنے کے لیے اضافی مواد کو وقت کی بربادی کے بجائے ایک وسیلہ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ وسیلہ مطلب سنسادن۔ پڑھنے کے عمل میں رٹنے یا رٹوانے کے بجائے معنی اور تفہیم پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ رٹنا کیا ہے، ایک صحیح بات نہیں ہے، اس سے زیادہ بہتر پوزیٹو اور مثبت بات کیا ہے کہ کسی بھی لفظ کو ہم سمجھنے اور سمجھانے کا مزاج پیدا کریں گے بچوں کے اندر۔ تو معنی اور تفہیم پر توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ پڑھنا بھی دلچسپ ہو سکتا ہے جبکہ بچے کو پڑھی گئی بات سمجھ میں آتی ہو۔ اگر کوئی بھی مضامین بچے ہی نہیں، اگر آپ کو بھی ایسے مضامین، ایسے وشے یا ایسے سبجیکٹ پڑھائے جائیں جس کو آپ سمجھنے سے عاجز ہیں، آپ انٹرسٹنگ نہیں لیں گے، آپ دلچسپی نہیں دکھائیں گے۔ لیکن چھوٹے ہوں یا بڑے، اگر ان کے سامنے ایسے مضامین رکھے جائیں جن کو وہ خود سمجھ رہا ہے تو پڑھنے میں دلچسپی لے گا، یہ بتایا ہے۔ پڑھنا بھی دلچسپ ہو سکتا ہے جبکہ بچے کو پڑھی گئی بات سمجھ میں آتی ہو۔ پڑھنا محض علامات کی ڈیکوڈنگ تک محدود نہیں، بلکہ اصل مقصد تفہیم اور معنی حاصل کرنا ہے۔ تفہیم سمجھانا، فہم کے معنی سمجھنا اور تفہیم کے معنی سمجھانا۔ افہام اور تفہیم دونوں کے معنی سمجھانا، دوسرے کو سمجھانا۔ ڈیکوڈنگ جو علامات ہیں ان کو آواز کی شکل دینا، یہ جتنی چیزیں آپ علامات کی شکل میں دیکھ رہے ہیں نا، اس کو آواز دینا، یہ کیا ہے، ڈیکوڈنگ ہے، اس کو صرف مرتب کر دینا۔ پڑھنا سکھانے کے مختلف طریقوں کو مرکزی طور پر 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب، پڑھائی کے طریقے کو 2 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ترکیبی طریقہ، جو کہ جز سے کل کی طرف چلتا ہے، یعنی پارٹ 2 ہول، جز سے کل کی طرف۔ نمبر 2 تحلیلی طریقہ، ہندی آپ دیکھ لیجیے گا، تحلیلی طریقہ جو کہ کل سے جز کی طرف چلتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ہول ٹو پارٹ۔ جب اصل مقصد سمجھ لیے تو آپ اس کی ہندی بنائیے، بنگلہ بنائیے، تیلگو بنائیے، سب چیز آپ بنا لیں گے۔ معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، سمجھنا۔ آپ سمجھ گئے نا، جز سے کل کی طرف، نہیں سمجھے؟ اچھا، کئی لفظ ملا کر ایک جملہ بناتے ہیں نا۔ ایک لفظ ہے میں ایک طالب علم ہوں، سب الگ الگ ہے نا، میں الگ ہے، ایک الگ ہے، طالب علم الگ ہے اور ہوں الگ ہے، سب کو آپ نے جوڑ دیا، کیا بن گیا، ایک جملہ بن گیا۔ یہ کیا ہے، پارٹ 2 ہول ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ کیا ہے، تحلیلی طریقہ ہے، چھوٹے سے بڑے کی طرف، پہلے اجزاء بیان کیے جائیں، اس کے بعد اس کے پورے جملے کو بیان کیا جائے۔ اس کا الٹا کریں گے تو کیا ہو جائے گا، ہول ٹو پارٹ ہو جائے گا۔ تو نمبر 1 ترکیبی طریقہ جو کہ جز سے کل کی طرف یعنی پارٹ 2 ہول چلتا ہے، اور دوسرا تحلیلی طریقہ جو کہ کل سے جز کی طرف یعنی ہول ٹو پارٹ چلتا ہے۔ ترکیبی طریقہ، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ نے پڑھنا کیسے سیکھا تھا؟ کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل بچپنے کی بات کر رہے ہیں۔ بچپنے میں آپ نے پڑھنا کیسے سیکھا تھا؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے اردو پڑھنا سیکھنے کے لیے پہلے حروف تہجی اور ان کی آوازوں کو یاد کیا۔ حروف تہجی مطلب الفابیٹ ہے نا، وینجن ورن۔ پہلے حروف تہجی اور ان کی آوازوں کو یاد کیا، پھر حروف تہجی کو ملا کر لفظ بنانے سیکھے،
اور پھر لفظ سے جملے بنانے سیکھے. پھر جملوں کی مدد سے ہم نے اقتباسات اور کہانیاں پڑھنی سیکھ لی. ہمارے ملک اور پڑوسی ممالک میں پڑھنا سکھانے کا یہی طریقہ سب سے زیادہ رائج رہا ہے. رائج مطلب جس کا چلن رہا ہے، جس طریقے کو لوگ فالو کرتے ہیں. اسے ترکیبی طریقہ کہتے ہیں. ترکیب کے معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ ترکیب کے معنی جوڑنا، الگ الگ ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک کر دینا، اسی کو ترکیب کہتے ہیں. اس لیے اس طریقے کا نام کیا دیا؟ ترکیبی طریقہ دیا. اس کے تحت طلبا سب سے پہلے حروف تہجی کی آوازیں، پھر حروف تہجی کی تحریری شکل اور حروف شناسی کے بعد حروف کی مدد سے لفظ، الفاظ کی مدد سے جملے، جملوں کی مدد سے اقتباس اور کہانیاں بنانا سیکھتے ہیں. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے آواز سے ابتدا کرتے ہیں. پہلے الف لکھتے نہیں بلکہ الف بول کر بتاتے ہیں کہ الف، اس کے بعد اس کو شکل دیتے ہیں الف کی. تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے حروف تہجی کی آوازیں، نمبر 2 پر پھر حروف تہجی کی تحریری شکل اور حروف شناسی کے بعد حروف کی مدد سے لفظ. حروف شناسی مطلب جب آپ نے حروف تہجی کو الگ الگ پہچان لیا، یہ الف ہے، یہ با ہے اور یہ جیم ہے، تو پھر ان کو ملانا. حروف مل کر کیا بنتے ہیں؟ لفظ بنتا ہے نا. لیٹر مل کر ورڈ بنتا ہے اور اچر مل کر شبد بنتا ہے. اور حروف شناسی کے بعد حروف کی مدد سے لفظ، الفاظ کی مدد سے جملوں کی الفاظ کی مدد سے جملے اور جملوں کی مدد سے اقتباس اور کہانیاں بنانا سیکھتے ہیں. یہ طریقہ پڑھنا سکھانے کا نیچے سے اوپر انداز نظر یعنی باٹم ٹو اپروچ کہلاتا ہے. نیچے سے اوپر کی طرف مطلب جز سے کل کی طرف. کل کی طرف جز کہتے ہیں الگ الگ حصے کو، ٹکڑے کو، اور سب جب مل گیا ایک جگہ تو وہی کیا ہوا؟ کل ہو گیا. اس کے تحت سب سے پہلے طلبا کو حروف تہجی یعنی صوت کی آوازیں، صوت یعنی ساؤنڈ، ان کی تحریری شکل کی شناخت، حروف کی مدد سے لفظ بنانا، لفظ سے فقرہ اور فقرے سے جملوں اور اقتباسات کی مشق کرائی جاتی ہے. کل ایک ساتھی نے پوچھا تھا فقرہ یاد ہے آپ کو؟ کسے کہیں گے فقرہ؟ فقرہ آپ کہہ سکتے ہیں ناقص جملے کو، ٹھیک ہے نا، جس کے میننگ فل نہ ہو، جس کے پورے معنی آپ نہ سمجھ سکیں، اس کو فقرہ کہیں گے. اور جس سے پورے معنی آپ کو سمجھ میں آ رہے ہو اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ کہیں گے. اور فقرے سے جملوں اور اقتباسات کی شکل مشق کرائی جاتی ہے. اس طریقے کے تحت صوتی طریقے اور حروف تہجی کے طریقے آتے ہیں. بعض جدید ماہرین تعلیم اس طریقے کو غیر نفسیاتی مطلب غیر فطری، نفسیات کسے کہتے ہیں؟ سائیکولوجک کو، ہے نا. آپ کا اندرون اور آپ کا اندر جو فطری طور پر جو چیزیں ہیں اس کے خلاف مانتے ہیں اس طریقے. بعض جدید ماہرین تعلیم اس طریقے کو غیر نفسیاتی، غیر سائنسی، بچے پر دباؤ ڈالنے والا، رٹنے پر زور دینے والا، معنی کے بجائے ڈی کوڈنگ پر زور دینے والا مانتے ہیں. جبکہ اس طریقے کے حامیوں کا کہنا ہے کہ ترکیبی بنیاد پر بچہ منظم طریقے سے کم وقت میں پڑھنا سیکھ جاتا ہے اور کسی قسم کا کنفیوژن بچے میں نہیں ہوتا. ترکیبی طریقے کی ترتیب یہ ہوتی ہے. ترکیبی طریقہ جس کی آپ نے پوری تفصیل ابھی دیکھی، کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو بچے کو آواز سنائی جاتی ہے، آواز کے بعد حرف دکھایا جاتا ہے لکھ کر، حرف کے بعد پھر ہجے بنائے جاتے ہیں. ہجے مطلب ایک حرف سے دوسرے حرف کو جوڑنا، اور کئی حروف ملا کر پھر لفظ بنتے ہیں. لفظ سے جملہ بنتا ہے اور جملے سے پھر کیا بنتا ہے؟ پیراگراف بنتا ہے، اقتباس بنتا ہے، چیپٹر بنتا ہے. کئی چیپٹر مل کر کہانیاں بنتی ہیں اور کہانیاں مل کر کیا بنتا ہے؟ پوری کتاب بن جاتی ہے. تو یہ ترکیبی طریقے کی ترتیب ہے. یہ تو اب تک کیا سیکھا آپ نے؟ ترکیبی طریقہ. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ تحلیلی طریقہ، ہے نا. تحلیل کسے کہتے ہیں؟ تحلیل کے لغوی معنی گھلانا، ٹھیک ہے نا. تحلیل کے لغوی معنی کیا ہے؟ گھلانا. ایک کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر آپ ایک پڑیا لائیں کسی بھی چیز کا، اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ کسی گلاس کے ایک پانی والے گلاس میں جا کر ڈال دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ سب گھل جاتا ہے، الگ الگ بہہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو تحلیل کے معنی گھلانا. پہلے کل تھا، کل سے جز کی طرف ان کو گھلا کر بانٹ دیا گیا. تحلیلی طریقہ جو کل سے جز کی طرف چلتا ہے، بچے کی نفسیات کے لحاظ سے سائنسی ہے.
حقیقی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، بچے کے سابقہ تجربات کو مد نظر رکھ کر تدریسی و آموزشی عمل کو منظم کرنا ہے۔ اگر آپ توجہ دیں تو پائیں گے کہ بچے کے لیے حروف تہجی مجرد اشیاء ہیں۔ مجرد کے معنی ونلی، صرف، خالی۔ ایک وہ بچہ جنہوں نے کبھی الف نہ سنا ہو، با نہ سنا ہو، اے بی سی نہ سنا ہو، یا کو کھو گو نہ سنا ہو، آپ ان کو سب سے پہلے ان کو لکھ کر دکھائیں، بول کر دکھائیں، کچھ سمجھے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ سنتے سنتے آدمی کیا ہوتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، لیکن سائنسی طریقے کے اعتبار سے اس کا کہنا ہے کہ ایک ایسے بچے کے، خالی اور ذہن کے بچے کے سامنے جب آپ حروف تہجی کو رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اجنبیت محسوس کرتا ہے، اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اس لیے کیا کہا، مجرد اشیاء ہے، خالی چیز ہے۔ اگر آپ توجہ دیں تو پائیں گے کہ بچے کے لیے حروف تہجی مجرد اشیاء ہیں، خالی ہیں، وہ بامعنی بھی نہیں ہوتے۔ الف با تا کے الگ سے کوئی معنی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ بیشتر الفاظ اور جملوں میں ٹھوس یا مقرون ہونے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا کیا ماننا ہے؟ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ بچے کو کل سے جز کی طرف سکھانا چاہیے۔ پہلے ایک پورا لفظ بول دیجئے، لفظ کے معنی سن کر وہ مانوس ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر قلم ہے، قلم بولیں گے تو بچہ کچھ تو سمجھے گا۔ قلم نہ سمجھے تو آپ گیند کی مثال دیجئے، گیند کو دیکھ کر بچہ سمجھے گا۔ اس کے بعد پھر اس کو بتائیے کہ گیند میں گاف ملا ہے، پھر یا ملا ہے، پھر نون ملا ہے، پھر دال ملا ہے، یہ 5 الگ الگ حروف مل کر کیا بنا ہے، گیند بنا ہے۔ تو سب سے پہلے بچے کو ایک انسیت تو ہوگی نا گیند سے، تو اس کا کہنا یہی ہے تحلیلی طریقے والوں کا۔ جبکہ بیشتر الفاظ اور جملوں میں ٹھوس یا مقرون ہونے کی گنجائش ہے۔ ٹھوس تو آپ سمجھتے ہیں نا، ٹھوس سمجھ ہی رہے ہیں، مقرون ملا ہوا، جس میں کئی حروف ملے ہوئے، مقرون ہونے کی گنجائش ہوتی ہے، جسے طالب علم نے حقیقی زندگی میں محسوس کیا ہوتا ہے۔ میں نے کئی مثالیں دی آپ کو، قلم، کاپی، کتاب۔ ہاں کیا پوچھ رہے ہیں؟ بعد میں پوچھیے، بہتر رہے گا، بیچ میں خلل ڈالنا اچھی بات نہیں ہے۔ جو کچھ پوچھنا اس کو نوٹ کر لیجیے، کلاس کے بعد پوچھیے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں چلیے آگے چلتے ہیں۔ جسے طالب علم نے حقیقی زندگی میں محسوس کیا ہوتا ہے، اپنی گزاری جانے والی روزمرہ زندگی میں وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ لہذا تحلیلی طریقہ معلوم سے نامعلوم کی طرف اور کل سے جز کی طرف چلنے کی ہدایت دیتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تحلیلی طریقہ معلوم سے نامعلوم کی طرف، قلم، کاپی، کتاب، گیند، یہ سب کیا پہلے سے معلوم ہے، اب ان کی مثالیں دے کر ان سے نامعلوم کی طرف لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سرل سے جٹل کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو لہذا تحلیلی طریقہ معلوم سے نامعلوم کی طرف اور کل سے جز کی طرف چلنے کی ہدایت دیتا ہے۔ یعنی معلم اس طریقے میں بچے کے سامنے کوئی کہانی، قصہ رکھتا ہے، پھر ان میں سے جملوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، جملوں کو فقروں میں، فقروں کو الفاظ میں، اور الفاظ کو حروف میں توڑ یعنی تحلیل کر کے بچوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ بالکل اس کا اپوزٹ، ترکیبی طریقے کا اپوزٹ۔ ترکیبی طریقے میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ سب سے پہلے ایک ایک حرف کو لیا تھا، کئی حروف کو ملا کر کیا بنایا تھا، لفظ بنایا تھا، کئی الفاظ ملا کر جملے بنائے تھے، اور جملے کو ملا کر ہم نے پیراگراف، اقتباسات، اور پھر چیپٹر، اور پھر قصہ اور کہانی، اور پھر بعد میں ایک بک کی شکل دے دیا تھا۔ تحلیلی طریقے میں اس کا بالکل الٹا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بک لایا، بک کے اندر سے کہانی کو نکالا، پھر کہانی سے تحلیل کر کے ان کو تقسیم کر کے کیا بنایا، پیراگراف، اقتباس یا چیپٹر بنایا، اور پھر ان سے جملے بنائے، جملے سے الفاظ بنائے، اور الفاظ سے لفظ بنائے، اور لفظ سے حروف یا لیٹر بنایا۔ سمجھ گئے نا؟ اس طریقے کے تحت تحلیل کے لیے جب لفظ کو لے کر اسے حروف میں بانٹا جاتا ہے تو وہ لفظ واری طریقہ کہلاتا ہے۔ کیا طریقہ؟ لفظ واری طریقہ کہلاتا ہے۔ تحلیل کے لیے لیا گیا جملہ، جملہ واری طریقہ، اور تحلیل کے لیے لی گئی قصہ یا کہانی،
قصہ واری طریقہ کہلاتا ہے۔ زبان کی تدریس میں یہ طریقے اوپر سے نیچے کی طرف انداز نظر یعنی ٹاپ ٹو بٹم اپروچ کے نام سے اور کل زبان کا نظریہ یعنی ہول لینگویج اپروچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کیا سمجھ میں نہیں آئے؟ اسی کو تو پہلے کی تو تفصیل کیا۔ ہاں ٹاپ ٹو بٹن اوپر سے نیچے اور باٹم ٹو ٹاپ نیچے سے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ کس کو کہیں گے؟ ترکیبی طریقے کو کیا کہیں گے؟ باٹم ٹو ٹاپ، اور تحلیلی طریقے کو کہیں گے ٹاپ ٹو باٹم۔ اپروچ کے معنی طریقہ۔ ہول لینگویج اپروچ کی مزید وضاحت درج ذیل میں کی گئی ہے۔ کل زبان کا طریقہ، ہول لینگویج اپروچ۔ اسکولوں میں پڑھنے کی ابتدا اکثر حروف تہجی یعنی الفابیٹ کو رٹوا کر کی جاتی ہے، بس یہیں سے بچے کی تعلیم میں عدم دلچسپی کی شروعات ہوتی ہے۔ عدم کے معنی نہ ہونا، عدم دلچسپی، دلچسپی ختم ہونا۔ ایک ایسی چیز کو رٹوایا جا رہا ہے جو بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے معنی بچے نہیں جانتے۔ تو اسکولوں میں پڑھنے کی ابتدا اکثر حروف تہجی یعنی الفابیٹ کو رٹوا کر کی جاتی ہے، بس یہیں سے بچے کی تعلیم میں عدم دلچسپی کی شروعات ہوتی ہے۔ پڑھنے کا عمل بامعنی ہونا چاہیے۔ بامعنی مطلب ایسے الفاظ کو پڑھائیں جس کے میننگ آپ کا مخاطب، آپ کا بچہ سمجھ رہا ہو۔ الف سے انگور، با سے بندوق بچے کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتے۔ ہم بچے کو الف سکھانا چاہتے ہیں اور بچے کی توجہ انگور کی جانب ہوتی ہے، کیونکہ الف کے مقابلے اسے انگور زیادہ بامعنی نظر آتا ہے۔ شروع میں ہم ایسے پڑھاتے ہیں نا، اے فور ایپل، بی فور بک اور ڈی فور ڈاگ، اس طرح پڑھاتے ہیں۔ تو الگ جو حرف سکھانا آپ کا مقصد ہے اس کا معنی تو بچہ نہیں سیکھ رہا ہے، اور جو بے مقصد ہے اس کے معنی کو بچہ سمجھ رہا ہے۔ پڑھنا سکھانے کی شروعات بامعنی الفاظ سے ہونی چاہیے۔ با کے معنی ساتھ کے آتے، ٹھیک ہے نا، بہت مرتبہ آئے گا۔ با معنی معنی کے ساتھ، با وضو وضو کے ساتھ۔ پڑھنا سکھانے کی شروعات بامعنی الفاظ سے ہونی چاہیے۔ انہیں آپ قصے کہانیاں سنا کر، نظمیں اور گیت گا کر زبان کے تئیں راغب کر سکتے ہیں۔ زبان کے تئیں مطلب زبان کے بارے میں راغب کرنا، ان کو دلچسپی دلانا، ان کو انٹریکٹ کرنا۔ موٹے موٹے حروف کی بڑی بڑی کتابیں بنا کر جن میں تصاویر بھی بھرپور ہوں بچوں کے سامنے پڑھیے، خوب پڑھیے۔ اس انداز سے پڑھیے کہ بچہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ پڑھنا تو بڑی مزیدار چیز ہے، اسے سیکھنا تو بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، کوئی قصہ، کہانی یا نظم محض ایک بار پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ کہانی کی ایک کتاب کو مختلف مواقع پر 10 بار سنائیے، 20 بار سنائیے، اور یقین مانیے کہ بچہ ایک نہ ایک دن خود بخود اندازے سے انگلی رکھ کر پڑھنا شروع کر دے گا، لیکن مواد کا دلچسپ ہونا لازمی شرط ہے۔ قصے یا کہانیاں کے اندر ایسے مضامین اور ایسے مواد کو بیان کیا جائے جو بچے کو دلچسپی دلائے۔ بچہ الفاظ کی آوازوں پر غور کر کے اندازے سے پڑھنا سیکھ جاتا ہے۔ پڑھنے میں ناکامی کی وجوہات۔ بچہ پڑھنے میں ناکام کیوں ہوتا ہے؟ ان کے وجوہات کیا ہوتے ہیں؟ پڑھنا جو کہ حصول تعلیم میں ایک بنیادی عمل ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا سب سے بنیادی عمل کیا ہے؟ پڑھنا، پڑھ کر علم حاصل کرنا۔ اکثر بچے اس مہارت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور یہ محرومی دیگر حلقوں میں ان کی حصول یابیوں کو متاثر کرتی ہے۔ دیگر حلقوں سے مراد کہ جو بچہ پڑھ نہیں پائے گا وہ زندگی کے بہت سارے میدانوں میں مار کھائے گا اور ناکامی کا شکار بنے گا۔ ایک پڑھا ہوا آدمی جس میدان میں جاتا ہے، پڑھائی کی وجہ سے، علم کی وجہ سے ان کو ہر کام آسان معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ محرومی یعنی تعلیم سے محرومی دیگر حلقوں میں ان کی حصولیابیوں کو متاثر کرتی ہے۔ ایسے بچے اسکول کی مزید منزلیں طے نہیں کر پاتے اور ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں۔ مزید منزلیں مطلب جب پہلی کلاس میں وہ فیل ہو گیا، وہیں سے اسکول ان کا منقطع ہو گیا، تو پھر آگے کلاس کیا پڑھے گا؟ ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں، مطلب اسکول سے نکل جاتے ہیں۔ بچے پڑھنے میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی کچھ بنیادی وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اساتذہ میں پیشہ وارانہ تربیت اور اس کے اطلاق کا فقدان پایا جاتا ہے۔ پیشہ وارانہ مطلب
پڑھائی کے متعلق استاد کا کام پڑھانا، تو پڑھائی کے متعلق پڑھانا اس کا کیا ہوا؟ پیشہ ہوا۔ پڑھائی کے متعلق اس کے اندر مہارت ہونی چاہیے۔ اساتذہ میں پیشہ وارانہ تربیت کی کمی اور اس کے اطلاق کا فقدان پایا جاتا ہے۔ فقدان مطلب کمی پائی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ تربیت کے نام پر استاد میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے اساتذہ بچوں کے تجسس اور ان کے سوالات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تجسس کے معنی کھوج بین، کسی چیز کی بچہ تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اس کو ڈانٹ کر خاموش کر دیا جاتا ہے۔ صحیح طریقہ ہے؟ نہیں، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر بچہ کسی چیز کے بارے میں تحقیق کرے تو آپ ان کا صحیح جواب دیں۔ اور جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، استاد کی تربیت کی کمی کی وجہ سے۔ ایسے اساتذہ بچوں کے تجسس اور ان کے سوالات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور ان کا زیادہ تر وقت بچوں کو خاموش کرانے اور جماعت میں نظم و ضبط قائم کرنے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ ہاں، نظم و ضبط، صحیح سیٹنگ سنگٹھت کرنے میں کہ کلاس کس طرح اچھا دکھے، کس طرح سے سب بچے صحیح لائن لگا کر بیٹھیں، ٹھیک ہے نا، یہ مقصد نہیں ہے۔ ایسے اساتذہ اکثر بچوں کی غلطیاں تلاش کرتے رہتے ہیں اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے کہ غلطیاں آموزش کا حصہ ہیں۔ غلطیاں کر کے ہی بچے سیکھتے ہیں، بچے غلطی کر کے ہی سیکھتے ہیں اور یہ غلطی معلم کے لیے فیڈ بیک کا کام کرتی ہے۔ بچہ غلطی کرے گا تبھی استاد کے اندر الگ الگ درجے کی مہارت آئے گی کہ وہ بچے کو کس طرح سے تربیت دے۔ درسی کتب میں ایسی سرگرمیوں کی کمی پائی جاتی ہے جو بچوں میں پڑھنے کے تئیں رغبت دلانے والی ہو۔ کیا بتایا کہ مواد اور مضامین ایسے ہوں جس میں بچہ دلچسپی لے۔ اگر ایسے مضامین نہ ہو تو پھر بچے کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ پسماندہ طبقات بالخصوص پہلی نسل کے طالب علم اپنے آپ کو جماعت میں قابل قبول نہیں سمجھتے۔ پسماندہ مطلب پچھڑی جاتی کے بچے اپنے آپ کو درسگاہ کے قابل ہی نہیں سمجھتے۔ وہ خود کو کتابوں سے نہیں جوڑ پاتے اور اس سلسلے میں پڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پڑھائی کو فروغ دینے کے طریقے، مطلب کس طرح سے پڑھائی کو بڑھاوا دیا جائے، پڑھائی کو زیادہ سے زیادہ ان کی نشر و اشاعت کر کے ان کو عام کیا جائے۔ کمرہ جماعت میں خوبصورت پرنٹ شدہ حروف یا الفاظ چپکائیں۔ کلاس روم میں اچھے اچھے خوبصورت حروف، الگ الگ لیٹر بنا کر ان کو بچوں کے سامنے چپکایا جائے، ان کے سامنے رکھا جائے۔ نمبر 2، مختلف الفاظوں کے چارٹ لگائیں۔ نمبر 3، اشارات اور ڈرامہ کاری کا استعمال کریں۔ سکھا دیں گے۔ نمبر 4، مواد کا انتخاب بچوں کی دلچسپی اور سطح کے مطابق اور مانوس زبان میں کریں۔ جس مضامین کو پڑھانا ہے بچوں کو ان کی دلچسپی کے مطابق کیسے کریں گے؟ ان کی دلچسپی کے مطابق بچے کا ماحول دیکھیں، بچے کا رہن سہن دیکھیں، کس ماحول سے بچہ آیا ہے اور ایسے ماحول میں بچہ کن چیزوں سے دلچسپی لیتا ہے، ایسے مضامین اور مواد تیار کریں۔ تو مواد کے اندر دلچسپی ہو اور اس کے سطح کے مطابق ہو کہ مانوس زبان میں کریں۔ 3 چیزیں، مواد کا انتخاب بچوں کی دلچسپی سے ہو اور سطح کے مطابق ہو۔ اگر آپ پہلی کلاس کے بچوں کے سامنے بالکل اعلیٰ کوالٹی کی باتیں کرنے لگے، ایسی مثالیں دینے لگے جن کو انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ عدم دلچسپی کا سبب ہوگا۔ اور مانوس زبان میں کریں۔ مانوس زبان سے مراد مادری زبان، اس کی اپنی زبان، مدر ٹنگ۔ نمبر 2، معلم طلباء کے تجربات کو تحریر کر کے انہیں جماعت میں پڑھ کر سنائے۔ طلباء کے اندر کیا کیا آئیڈیاز ہے، کن چیزوں میں وہ مہارت حاصل کرتا ہے اور مہارت رکھتا ہے، ان کو تحریر کر کے لکھ کر انہیں جماعت میں پڑھ کر سنائے۔ جن الفاظ اور جملوں سے طلباء بہت پہلے سے واقف ہوں ان کا استعمال دلچسپی کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، جن چیزوں کا علم ہمیں پہلے سے ہو اگر اس کے بارے میں بتایا جائے تو ہماری دلچسپی بڑھتی ہے۔ نمبر 3، طلباء کو اضافی مواد یعنی نصاب سے علیحدہ ایسی کہانیاں اور نظمیں پڑھوائی جائیں جو ان کی عمر اور ذہنی سطح اور نفسیات کے مطابق ہو۔ 3 چیزوں کا خیال ہو، عمر کا خیال ہو، ذہنی سطح کا خیال ہو اور نفسیات کے مطابق۔ نمبر 4،
پڑھنا بامقصد اور چیلنج سے بھرپور ہو، ایسے چیز کو پڑھائیں جو ان کی روزمرہ زندگی سے میل کھاتا ہو، چیلنج سے بھرپور ہو، جن چیزوں سے ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے زندگی گزارنے کے واقعات میں، حالات میں، ان چیزوں کو پڑھائیں۔ یہ بچوں میں شوق و ذوق پیدا کرتا ہے اور پڑھائی سیکھنے کے لیے طلباء کو متحرک کرتا ہے۔ متحرک کرتا ہے مطلب ان کی طرف کھینچتا ہے۔ نمبر 5، پڑھنا بچے کے گرد و پیش سے تعلق رکھتا ہو۔ گرد و پیش کا مطلب ماحول۔ ایسی چیزیں پڑھنے میں طلباء کو خوب مزہ آتا ہے اور وہ ایسے مواد کی باتوں کو خوب پکڑتے ہیں، مطلب لیتے ہیں۔ نمبر 6، کمرہ جماعت میں ایک پڑھنے کا گوشہ ہو۔ گوشہ مطلب ایک کونا ہو جہاں ادب اطفال کی منتخب اچھی کہانیاں بچوں کے پڑھنے کے لیے دستیاب ہوں۔ ادب اطفال، اطفال کسے کہتے ہیں؟ طفل کی جمع، بچے۔ بچوں کو ادب سکھانے والی منتخب اچھی کہانیاں بچوں کے پڑھنے کے لیے دستیاب ہوں، نیز بچوں کو کتاب اٹھانے اور پڑھنے کی پوری آزادی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے خوبصورت لائبریری تو بنا دی لیکن تمام بچوں کو آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کر ایک کر دیا کہ کوئی اس میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، ایسا نہ ہو۔ بچوں کو کتاب اٹھانے اور پڑھنے کی پوری آزادی ہے۔ یہ مکمل ہو گیا کیا؟ پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ آئیے آج بھی 10 سوالات کو ہم دیتے ہیں، آبجیکٹیو کوشچن آنسرز کو۔ 10 سوال کل ہم نے حل کر لیے تھے۔ سوال نمبر 11، اعلیٰ ابتدائی جماعت کے آموزگاروں میں بولنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے کون سی تکنیک سب سے مؤثر ہوگی؟ پہلے سوال کو سمجھیں۔ اعلیٰ ابتدائی جماعت، اگر بظاہر دیکھیں گے تو دو چیزیں اپوزٹ ہیں۔ کیا کیا اپوزٹ ہے؟ ایک اعلیٰ ہے اور ایک ابتدائی ہے نا؟ اعلیٰ کے معنی اوپر اور ابتدائی کے معنی نیچے۔ کیا معنی کریں گے اس کا؟ آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں ابتدائی جماعتوں میں سے اعلیٰ۔ اگر 1 to 5 ابتدائی جماعت ہے تو ان میں سے 5ویں جماعت کیا ہے؟ ان کا اعلیٰ ہے۔ سمجھ رہے نا؟ تو اس کا مطلب آپ نکال سکتے ہیں کہ 5ویں جماعت کے بچے۔ اعلیٰ ابتدائی جماعت کے آموزگاروں یعنی طلباء یا اسٹوڈنٹ میں بولنے کی صلاحیت کو فروغ دینا ہے، بولنے کی صلاحیت بڑھانا ہے۔ کیا کریں گے ان کے لیے؟ کون سی تکنیک سب سے مؤثر ہوگی؟ اچھے بولنے والوں کو سننا، ڈرامے پڑھنا، کلاس میں رول پلے کرنا، بلند خوانی کی مشق کرنا۔ 2 بار ہو گیا۔ کیا کریں گے؟ جی بتائیے۔ اے نمبر۔ کیوں اے نمبر ہے؟ اس لیے کہ 5ویں کلاس کے بچے، 5ویں کلاس کے بچے سننے والے کو دیکھ کر بہت ساری ان کی نقل کرتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو جب اچھی مہارت کے بولنے والے ہوں گے تو وہ ان کی تمام چیزوں کو کیچ کرے گا اور اپنے اندر اس کو جذب کرے گا۔ اس لیے صحیح جواب کیا ہوگا؟ اچھے بولنے والوں کو سننا۔ سوال نمبر 12، پہلی جماعت کا ایک استاد ہر روز اپنے طلباء کو تصویری کتاب پڑھ کر سناتا ہے۔ تصویری کتاب ایسی کتاب جس میں تصویریں بھی چھپی ہیں۔ کتاب کا موضوع، مصنف کا نام اور کتاب کے آگے اور پیچھے کے صفحات پڑھ کر سناتا ہے اور اس پر بات چیت کرتا ہے۔ اس طرح وہ خواندگی کے کس اہم پہلو کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے؟ حروف تہجی، تفہیم، چھپے ہوئے تصورات یا لفظوں کی پہچان۔ کیا؟ سی نمبر، جی سی۔ ہاں، یہ ان تمام چیزوں سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، تصویری کتاب پڑھ کر سناتا ہے تو تصویریں کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتاب کا موضوع، مصنف کا نام، یہ تمام چیزیں اس پہ کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ سی نمبر، یعنی چھپے ہوئے تصورات۔ نمبر 13، زبان کی تدریس میں کہانی سنانا ایک حکمت عملی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا کلاس بھی کیا ہے؟ زبان کی کلاس ہے، ہم لوگ زبان پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1، صرف اخلاقیات کی تعلیم ہے، بی لکھنے کی مہارت کی تعلیم ہے، سی سننے، بولنے اور سمجھنے کے لیے، اور ڈی نمبر میں پڑھنے کی مہارت کی تعلیم کے لیے۔ کیا ہے؟ اچھی بات ہے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ سی،
کیونکہ کہانی سنانے سے کیا کیا ہوتا ہے؟ سننا بھی ہوتا ہے، اور کہانی سن کر بولنا بھی آتا ہے، اور کہانی سننے سے سمجھ میں بھی آتا ہے. تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ سی نمبر. پڑھنے کی مہارت کی تعلیم کے لیے، اچھا یہ تو پیچھے ہو گیا. نمبر 14، پہلی جماعت کا استاد کسی نظم کو اپنے جسمانی حرکات و سکنات کے ساتھ پڑھتا ہے. اچھا پہلے پڑھ تو لیجیے. ہاں ایک منٹ. جو اسپیڈ آپ یہاں دکھا رہے یہی اسپیڈ آپ سے مطلوب کہاں ہے؟ سیٹیٹ کے ایگزام ہال میں، ٹھیک ہے نا، وہاں یہ اسپیڈ ہونی چاہیے. ہاں، پہلی جماعت کا استاد کسی نظم کو اپنے جسمانی حرکات و سکنات کے ساتھ پڑھتا ہے اور طلبہ اس کی نقل کرتے ہیں. اس وقت استاد کس کو تعلیم دے رہا ہوتا ہے؟ کس کو؟ کر کے سیکھنے والوں کو، جمالیات کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو، دیکھ کر سننے والوں کو، اور اندرون معاشرہ کا مطالعہ کرنے والوں کو. کس کو؟ دیکھ کر سننے والوں کو. ٹھیک ہے. کیا بول رہے ہیں؟ زور سے بولیے. نہیں، کر کے سیکھنے والوں سے زیادہ بہتر ہے دیکھ کر سننے والوں کو. ٹھیک ہے نا. کر کے سیکھنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دیکھے. ٹھیک ہے نا. کیا کر رہے ہیں یہاں؟ پہلے سوال دیکھیے. نظم کو اپنے جسمانی حرکات و سکنات کے ساتھ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. نظم پڑھ رہا ہے، نظم کے ساتھ اشارے بھی کر رہا ہے، اپنے جسمانی حرکات بھی ہے. تو جسمانی حرکات کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے نا. تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ دیکھ کر سننے والوں کو. بتا رہے ہیں، شور مت کیجیے آپ لوگ، بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں سب. ایک ایک آدمی پوچھیے کیا پوچھنا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ ہاں، جمالیات کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو. جمالیات کسے کہتے ہیں؟ اگر اس کے لغوی معنی دیکھیں گے تو جمال کے معنی خوبصورتی کے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی سے متعلق کچھ چیزیں ہیں. سوال نمبر 15، زبان سیکھنے کے دوران طلباء کو بولتے وقت اپنے تلفظ پر اعتماد نہیں رہتا. اعتماد مطلب بھروسہ نہیں رہتا کہ میں صحیح بول رہا ہوں، صحیح پروننسیشن کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اس مشکل پر قابو پانے کا ایک طریقہ ہے: اے، کلاس روم میں کھیل جیسی مشقیں کرانا جن میں طلباء ایک دوسرے سے باتیں کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا. بی، کسی ماہر کی مدد سے بولنے کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے خصوصی مشقیں کرنا. یہ بھی نہیں. نمبر سی، غلطی ہوتے ہی اس کی اصلاح کر لینا. اور نمبر 4، کلاس روم میں بلند آواز سے پڑھنا. صحیح جواب کیا ہے؟ اے، بی. صحیح جواب کیا ہے؟ بی. کیوں؟ اب دیکھیے سوال کو سمجھیے. پہلے طلباء کو بولتے وقت اپنے تلفظ پر اعتماد نہیں ہوتا کہ وہ صحیح تلفظ، صحیح پروننسیشن، صحیح اچارن کر رہا ہے نہیں کر رہا. اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے. تو بھروسہ کیسے بحال ہوگا؟ کسی ماہر کی مدد سے بولنے کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے خصوصی مشقیں کرنا. ماہر بلانے کے لیے کلاس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے درمیان میں جو ماہر ہے، ٹھیک ہے نا، جن کا تلفظ درست ہے، ان کو بلوائیے اور پھر ان کو سنیے. سوال نمبر 16، ایک پرائمری ٹیچر، کیا بول رہے ہیں؟ صحیح جواب بھی ہی ہے اس کا. ایک پرائمری ٹیچر طالب علموں کی سننے کی مہارتوں کی نشو و نما کو فروغ دے سکتی ہے. کون سی ٹیچر ہے؟ پرائمری 1 to 5 کی ٹیچر ہے کوئی. طالب علموں کی سننے کی مہارتوں کی نشو و نما کو فروغ دینا ہے. کیسے دے گی؟ خاص سننے کی سرگرمیوں کو روزمرہ کے معمول سے جوڑ کر. بی، طلباء سے انفرادی طور پر پڑھاتے ہوئے پوچھے گی کہ انہوں نے جو سنا اسے بتائیں. سی میں ہے، جب طلباء بول رہے ہوں گے تو وہ توجہ سے سنے گی. اور ڈی میں ہے، وہ طلباء کو بار بار یہ یاد دلائے گی کہ وہ کیا سن رہے ہیں، اس پر غور کریں. سوچ سمجھ کر بولیے کیا ہوگا. سی.
اے نمبر صحیح ہوگا، اے نمبر صحیح ہوگا. کیوں ہوگا؟ ٹیچر ہے، پرائمری ٹیچر ہے، اور کام کیا ہے اس کا؟ سننے کی مہارت کی نشو و نما کو فروغ دینا ہے. کیسے دے گی؟ خاص سننے کی سرگرمیوں کو روزمرہ کے معمول سے جوڑ کر. سب سے بیسٹ طریقہ جو وہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہیں بچے، اسی سے ان کو جوڑ کر مثالیں دی جائے تو سب سے آسانی سے بچہ سیکھ سکتا ہے. ہاں ہاں، تو سننے کی سرگرمی کسے کہتے ہیں؟ سرگرمی کا مطلب ہے اس کے متعلقات، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں. اور تو اس میں کیا ہو گیا، اس کے اندر اور زیادہ خصوصی ہو گیا نا. خاص سننے کی سرگرمیوں کو روزمرہ کے معمول سے جوڑ کر صبح سے لے کر شام تک جو کام کرتا ہے ان سے مثالیں دی جائے. مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ کو بتایا جائے کہ صبح سویرے جب آپ اٹھتے ہیں تو کیا چیز سنتے ہیں. مسلمان بچے کیا کہیں گے؟ اذان سنتے ہیں. اس کے بعد کیا سنتے ہیں؟ میری امی تلاوت کرتی ہے، اس کو سنتے ہیں. اس کے بعد کیا سنتے ہیں؟ میرے دادا چائے مانگتے ہیں، اس کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو روزمرہ کی زندگی سے سننے کی مثالیں دی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ چلیے ٹھیک، آگے چلیے. سوال نمبر 17. ایک آموزگار کے بولنے کی مہارت کے لیے آواز کا سلسلہ یعنی آڈیو ٹیپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ آموزگار مطلب طالب علم، اسٹوڈنٹ، بولنے کی مہارت پیدا کرنا ہے اس میں. آواز کا سلسلہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ آواز کا سلسلہ کا مطلب آڈیو ٹیپ. آڈیو ٹیپ میں اس کو سنانا ہے تو کس طرح سنائیں گے؟ بولنے کی سرگرمی کے ساتھ بامقصد املا لکھانا، جو کچھ بول رہے ہیں اسی کو زبانی لکھانا. نمبر 2، کارٹون اور دوسری بصری اشیاء کے استعمال کی مدد سے ان کے ارد گرد بولنے کی سرگرمیاں کرنا. تو یہ بصری اشیاء ہے، یہ تو نہیں ہوگا. یہاں کیا ہے؟ آڈیو ہے، اور یہ کیا ہے؟ بصری دیکھی جانے والی چیز ہے، تو یہ تو نہیں ہوگا. نمبر سی، طلبا سے چیزوں کے مطابق ان کے سامنے پیش کی گئی کہانی کی حقیقت معلوم کرنا، یہ بھی نہیں ہوگا. اور نمبر ڈی میں ریکارڈ کی گئی آوازوں کو سننے کے بعد طلبا سے کہانی کی شکل میں بیان کرنے اور سمجھانے کے لیے کہنا. کریکٹ جواب یہی ہے، ڈی نمبر ہی صحیح جواب ہے. سوال نمبر 18. اردو زبان کی کلاس میں تقریر کے عمل اور رد عمل کے لیے ضروری ہے اردو زبان کی کلاس میں تبادلہ خیال کرنا. تبادلہ خیال کسے کہتے ہیں؟ اپنی اپنی رائے دینا ہے نا. آپ نے کیا سمجھا، میں نے کیا سمجھا، اس پر ڈسکس کرنا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ خیال کا تبادلہ. تو اردو زبان کی کلاس میں تقریر کا عمل ہو رہا ہے، تقریر کرائی جا رہی ہے، اور اس کا فیڈ بیک اور پرتکریا کے لیے کیا ضروری ہے؟ اردو زبان کی کلاس میں تبادلہ خیال کرنا. نمبر 1، سننے والوں کے جواب کے مطابق تقریر کرنے کا طریقہ اختیار کرنا. نمبر بی، کسی کے رزلٹ کے بارے میں معلومات بیان کرنا یا لکھنا. اور نمبر سی میں ایک مکالمہ جو رسمی تقریر اور خود کلامی کے متضاد ہوتا ہے. اور نمبر ڈی میں زبان کا برجستہ استعمال کرنا. کون سا ہوگا؟ اے نمبر. کیوں؟ سوال پر دھیان دیں. کلاس میں تقریر کا عمل ہو رہا ہے، بچے تقریر کر رہے ہیں، اسپیچ دے رہے ہیں، اور رد عمل مطلب اس تقریر کا فیڈ بیک کیا دے رہے ہیں. دو چیزیں ہیں، تو سب سے بیسٹ کیا ہوگا؟ ایک مکالمہ جو رسمی تقریر اور خود کلامی کے متضاد ہوتا ہے. مکالمہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی سوال کرتا ہے، دوسرا جواب دیتا ہے. مکالمہ کے معنی آپس میں کلام کرنا، آپس میں گفتگو کرنا. تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ ایک مکالمہ جو رسمی تقریر اور خود کلامی کے متضاد ہوتا ہے. رسمی تقریر مطلب رسمی تقریر میں ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی تقریر کر رہا ہے، باقی سب سن رہے ہیں. اور مکالمہ میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں طرف سے کہا سنی ہوتی ہے. تو صحیح جواب سی نمبر ہے. ہاں، کسی کے رزلٹ کے بارے میں معلومات بیان کرنا یا لکھنا. صاحب یہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں تقریر کرنا ہے اور اس کا رد عمل بھی لینا. یہ کس میں ہوتا ہے؟ مکالمہ میں ہوتا ہے. ہاں، زبان کا برجستہ استعمال کرنا. برجستہ کہتے ہیں بالکل اچانک کوئی سوال کیا گیا، بغیر سوچے سمجھے اچانک جواب دیا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ برجستہ.
अचानक, सडनली। क्या हुआ? आप ध्यान दीजिए, क्यों नहीं होगा? क्यों होगा आप ये बता दीजिए, क्यों होगा ये नंबर? जी। सुनने वालों के जवाब के मुताबिक तकरीर करने का तरीका इख्तियार करना, ठीक है ना? इसमें तो दोनों तरफ से नहीं ना। सवाल नंबर 19, लफ्ज शुऊर का तलफ्फुज सिखाते वक्त आप क्या करेंगे? लफ्ज शुऊर का आप सही तलफ्फुज बच्चों को सिखा रहे हैं, कैसे सिखाएंगे? तालिब इल्म को इस तरह के एक लफ्ज की मिसाल देकर लफ्ज के माने मालूम करके क्लास में बताएं। शोर के माने अकल, समझ, ये बताएंगे। सी में है तलफ्फुज के लिए लुगत का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्म को लफ्ज सुनने के लिए कहा जाएगा। और डी में है तालिब इल्म को ये बताइए कि ये लफ्ज हमारी जबान का नहीं है। शोर तो हमारी जबान का लफ्ज है ना, उर्दू जबान का लफ्ज है। सही जवाब क्या होगा? सी नंबर। तलफ्फुज के लिए लुगत का इस्तेमाल करेंगे। लुगत का इस्तेमाल क्यों करेंगे तलफ्फुज के लिए? सही लफ्ज ढूंढेंगे कि तलफ्फुज में शोर में कौन कौन सा लफ्ज सही माने में इस्तेमाल होता है। सही लफ्ज और सही हर्फ आपको मालूम हो जाएगा तो फिर आप सही तलफ्फुज भी कर पाएंगे, वरना तो आप शोर को सीन से पढ़ देंगे, स्वाद से पढ़ देंगे। तो सही जवाब क्या होगा? तलफ्फुज के लिए लुगत का इस्तेमाल करेंगे और तालिब इल्म को लफ्ज सुनने के लिए कहा जाएगा। हाँ, सी ही सही है। सवाल नंबर 20, सुनने की सलाहियत की मशक के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वजह की। सरगर्मी मतलब किसी काम को सेटिंग किया, जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं। रेलवे का ऐलान आप लोगों को याद है ना? कोई करके दिखाइए, देखें। ठीक है, याद है आप लोगों को, आपने सफर किया है। थोड़ा खामोशी का माहौल बनाए, वरना सबको समझने में परेशानी हो जाती है। सुनने की सलाहियत की मशक के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी वजह की, जिसमें तलबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं और एक जदवल में ट्रेनों के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं। जदवल मतलब एक खाना बनाते हैं, एक रूटीन बनाते हैं, उसमें ट्रेन के आमद और रफ्त की पूरी तरतीब होती है। फला ट्रेन फला बजे इस स्टेशन पर आएगी और फला बज के फला मिनट में खुलेगी, इसी को जदवल कहते हैं। तो यहाँ तलबा क्या कर रहे हैं? किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल मुकम्मल कर रहे हैं, किसी ऐलान को बुलंद आवाज में पढ़ रहे हैं, मालूमात दर्ज करके एक जदवल बना रहे हैं, कोई छोटी फिल्म देख रहे हैं। हाँ, सी नंबर, ए नंबर। किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जदवल मुकम्मल कर रहे हैं, है ना? ऐलान को सुनकर ही अपने आप में एक लिस्ट बना रहे हैं कि जैसा ऐलान किया गया उसी के हिसाब से लिस्ट तैयार कराएगी। जदवल वही रूटीन। हाँ, ठीक है, आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं।